مجھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کی تحریروں میں سے ایک تحریر یاد آتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم بوسی کو جو لوگ سجدہ کہتے ہیں، آستانہ بوسی کو جو لوگ سجدہ کہتے ہیں، ان کی سرکوبی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حضرت غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر رکھے بیٹھے تھے اور مروان آیا اور سننا، حضرت ابو ایوب انصاری حضور کے روضہ اقدس پر سر رکھے بیٹھے تھے، مروان آیا، اس نے ان کو کہا کہ تم کیا یہ پتھر پر سر رکھے اس طرح سے بیٹھے ہو؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اس مروان کو جواب دیا کہ سن کان کھول کر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میرا سر پتھر پہ نہیں، میرا سر قدم مصطفیٰ پہ ہے، میرا سر حضور کے قدم مبارک پر ہے۔ اس واقعے کو نقل کر کے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت ارشاد فرماتے ہیں اب مزارات اولیاء پر سر رکھنے کو، مزارات اولیاء پر سر رکھنے کو پتھر پر سر رکھنا، پتھر پر سر رکھنا یہ مروان سے دیوبندیوں کو حصے میں ملا ہے۔ مزارات اولیاء پہ سر رکھنے کو پتھر پر سر رکھنا، یہ کہنا پتھر پہ سر رکھنا، یہ بولنا پتھر پہ سر رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، رضا فرماتے ہیں کہ یہ مروان سے دیوبندیوں اور وہابیوں کے حصے میں آیا، اور پتھر کا ذہن ہٹا کر مزارات اولیاء پہ سر رکھ کر صاحب آستانے کے قدموں کی نسبت لے لینا یہ ایوب انصاری سے ہم غلاموں کو آیا ہے۔ حضرت ایوب انصاری سے ہم غلاموں کے حصے میں آیا۔ اس سے بہت کچھ تو ثابت ہو گیا، بہت کچھ آپ سمجھ بھی گئے، مگر میں اس سے دوسری چیز ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بہت کچھ سمجھ گئے، فرمایا کہ پتھر کا لحاظ کر کے جو اس پر فتویٰ لگائے اور اس کو معاذ اللہ غلط بتانے کی کوشش کرے وہ مروانی طریقے پر ہے، اور جو سر رکھ لے وہ حضرت ابو ایوب انصاری صحابہ کے طریقے۔ اسی لیے حضور شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ استاد زمن علامہ حسن کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کیا کہو گے ان سے؟ ارشاد فرماتے ہیں آج تم طواف اور سجدہ سمجھنے لگتے ہو، لیکن استاد زمن علامہ حسن جب لکھنے پہ آئے تو ارشاد فرماتے ہیں طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف، روضے کے طواف پہ کچھ ناواقف چکرا گئے، کچھ ناواقف۔ اس سے پتہ چل گیا کہ روضے کے طواف پہ جو چکرائے وہ عالم نہیں ہوتا ہے، ناواقف ہوا کرتا ہے، اسے بھی پتہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف۔ ارے تم طوف روضہ کی بات کرتے ہو، میں تو آپ ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا، میں تو آپ ہی میں نہ تھا جو سجدہ کرتا۔ مفتی اعظم بولے سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبی سائی، سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ۔ اور استاد زمن بولے طوف روضہ ہی پہ چکرائے تھے کچھ ناواقف، میں تو آپ ہی میں نہ تھا اور سجدہ کرتا۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت جھوم کے ارشاد فرماتے ہیں بے خودی میں سجدہ کر یا طواف، سننے کان کھول کر جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو برا نہیں کیا۔ حضور بے خودی میں کیا تھا ٹھیک ہے، لیکن شعر تو خودی میں لکھا جا رہا ہے، بات تو خودی میں کہی جا رہی ہے، اس عمل کا اظہار تو خودی میں ہو رہا ہے۔ فرمایا بے خودی میں سجدہ کر یا طواف، جو کیا اچھا کیا۔ اور دور بات چلی گئی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ فرماتے ہیں ان سے ہم اہل سنت کو ملا، اور مزارات اولیاء پر بوسہ دینے کو سجدہ کہنا یا معاذ اللہ وہی فرماتے ہیں مروان سے ان نجدی وہابیوں کو ملا۔ جو جیسی ذہنیت رکھتا ہے
وہ ویسا ہی حصہ پا لیتا ہے. جس کی ذہنیت مروانی تھی اسے مروانی حصہ مل گیا، اور جس کی ذہنیت صحابہ کی محبت میں تھی اسے ان کا حصہ مل گیا. اب حضور معصوم ملت کی کرامت آئی. کچھ لوگ چون 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 کرنے لگ گئے، بیچارے مرے جا رہے ہیں چون چون کرتے کرتے، مگر کچھ ہو ہی نہیں پا رہا ہے. تھک گئے چون چون کرتے کرتے. آج سے نہیں کرنا. ہم نے کہا پہلے یہ بات بتا دو کہ معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی مانتے ہو یا نہیں. سیدھی اتنی سی بات، کوئی بحث آگے نہیں. میں نہیں کھا رہا ہوں کہ مرید ہوں. آسان تھوڑی ہے. جہاں پڑھا رہے ہیں چاروں طرف انہیں کے مرید ہیں. آسان تھوڑی ہے. کھانا پینا بند ہو جائے گا. پتہ نہیں کون سے دل سے بولے نہیں ولی مانتے ہیں. ہم نے کہا کیسے کر یہ انسان. اب جب ولی مان لیا تو کرامت پہ حیرت کیوں ہے؟ ولی کا کام ہے ہی کرامتیں دکھانا. جب ولی مان لیا تو اب حیرت کس بات کی ہے؟ ہمیں ولی تم کہہ رہے ہو قبر ہلی. ارے ولی اگر جلال میں آئے علاقے ہلا کے رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی کبھی ایسے گھوچوں پہ حیرت ہوتی ہے. ایک طرف ولایت کی بھی بات کر رہا ہوں، دوسری طرف کرامت پہ اعتراض کر رہا ہوں. فرمایا گیا خلق عادت کے خلاف ایسی چیز جو عقل میں نہ آئے وہ اگر نبیوں سے ظاہر ہو اسے معجزہ کہیں گے، اور وہ اگر ولیوں سے ظاہر ہو اسے کرامت کہیں گے. تو جب ولی مان لیا تو اب کرامت ماننے نہ ماننے کا مطلب ہی کیا؟ لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، چون 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 سب کرنے لگے. جس کا جیسا ذہن تھا اس کے حصے میں ویسا ہی سامان آ گیا. آقا کی بارگاہ میں ابو جہل آیا، مٹھی بن کر کے آیا، کنکر پتھر لے کے آیا اور کہنے لگا بتاؤ اس میں کیا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو. آقا نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا جو بند مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں. ابو جہل تو جانتا تھا نا کہ مٹھی میں کنکر ہے، بولے گا کیسے. ابو جہل کو تو معلوم تھا بن کر کے لایا ہوں، اس میں جان زبان خون کا دوران ہوا کا گزر کچھ نہیں ہے، یہ بولے گا کیسے. تو بولا ہاں اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا. آقا نے فرمایا کان کے قریب لے کر جا، اور جب کان کے قریب لے کر گیا تو کنکروں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد ابو جہل نے کیا کرا ذرا بتاؤ. پتھر پھینکے اور نہیں مانا، پتھر پھینکے اور نہیں مانا. اس نے نہیں مانا. زمانہ کیا بولا؟ ابو جہل ہے. زمانہ کیا بولا؟ ابو جہل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے تشریف لائے، پھر مل گیا. آقا سے پوچھا کہاں سے؟ آقا نے فرمایا میں معراج کے لیے گیا. کہاں گئے؟ فرمایا یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے یہاں گئے. حضور سے ابو جہل نے سنا. کس سے سنا؟ حضور سے سنا. مانا نہیں مانا. آقا چلے گئے، تشریف لے گئے. ابو جہل آگے بڑھا. سرکار صدیق اکبر میں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کو روکا کہ تم جانتے ہو کہ کیا ہوا؟ تمہارے نبی ابھی تک تو زمین کی باتیں کرتے تھے، اب آسمان کی بات کرتے. کیا بات کری حضور نے؟ اب وہ کہہ رہا میں یہاں گیا جنت گیا، میں نے یہاں کی سیر کی، ساتوں آسمان گیا، مسجد اقصیٰ گیا، سارے نبی کو بلایا گیا، میں نے امامت کری، نماز پڑھائی، ساری چیزیں. اب وہ لامکہ کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے صرف اتنا پوچھا یہ بتاؤ کہ تم سے کہا کس نے ہے؟ یہ بتاؤ کہ تم سے یہ سب کہا کس نے؟ تو کہنے لگا خود تمہارے نبی نے. صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا تو بالکل سچ کہا ہے. علماء فرماتے ہیں ابو جہل نے